السلام علیکم دوستوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، خاص طور پہ فجر کی نماز یا عشاء کی نماز، مگر وہ اٹھ نہیں پاتے۔ فجر میں نیند غالب آ جاتی ہے، شیطان غالب آ جاتا ہے، آنکھ نہیں کھلتی ان کی، تو اور وہ پھر بعد میں افسوس بھی کرتے ہیں اس کا، بعد میں پھر اٹھ کے وہ قضا نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرتے ہیں کہ نماز میں آنکھ کھلے لیکن نہیں کھل پاتی۔ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی نماز جو ہے وہ قضا نہ ہو، آپ نماز ٹائم پہ پڑھ سکیں، خاص طور پہ فجر کی نماز، کیونکہ صبح جب آپ اٹھ رہے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، اپنے کام کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اٹھیں۔ کتنا اچھا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے، اور پھر آپ اپنا کام شروع کریں، دن کا آغاز کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم کو وہ نماز کی جو ہے توفیق عطا فرماتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے آپ الارم رکھیں، آپ کسی کو کہہ دیں، اپنے دوست کو کہ مجھے فجر کے، جو آپ کے نمازی دوست ہیں ان کو مجھے اٹھا دو، آپ خود کوشش کریں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ رات کو جب سونے کے لیے لیٹیں، عشاء کی نماز پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، یا پروردگار میں اٹھ نہیں پاتا ہوں، شیطان مجھے بہکاتا ہے، مجھے اٹھا دے۔ جب اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں گے کہ اللہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں مگر اٹھ نہیں پاتا ہوں، میں کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھیں کیسے آپ کی آنکھ کھلے گی خود بخود۔ آپ کی آنکھ خود بخود ایسے کھل جائے گی فجر کے لیے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ میں کیسے اٹھ گیا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، کیونکہ نماز آپ کی آخرت کے لیے وہ نجات ہے، وہ آپ کی سفارش ہے کہ آپ کے کتنے گناہ آپ نے زندگی میں کیے ہوں گے، اور نماز کی وجہ سے وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نماز کیا، اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں کہتا کہ میرے لیے نماز پڑھو، تم اپنی نماز پڑھو، تم میری عبادت کرو، مجھ سے مانگو۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے کی عبادت کریں گے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس سے نہیں مانگیں گے تو پھر کس سے مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ دل سے دعا مانگیں، دل سے اس سے محبت کریں، جس طرح آپ دوسروں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے، لیکن ہم اس سے نہیں مانگتے، ہم دوسروں کے جو ہے آسرے پہ لگے رہتے ہیں کہ فلاں ہماری ہیلپ کر دے گا، فلاں ہماری ہیلپ کر دے گا، فلاں ہمارا ساتھ دے گا۔ نہیں، کوئی نہیں دے گا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق نہیں دے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو کرے گا، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے نا کسی سے، تو اس سے کوئی چیز چھینتا نہیں ہے، اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ روز قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے تو آپ کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے آپ کہاں جائیں گے؟ کون سفارش کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ معاف کرنے والا، بخشنے والا وہی ایک ہے، ذات واحد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک والحمد علی کل شیء قدیر۔ وہی ہے ایک جو ہم کو معاف کر سکتا ہے، ہماری ہر چیز کو جو ہے وہ ہم کو بخش سکتا ہے، ہمارے ہر گناہوں کو وہ بخش سکتا ہے، وہ اس پہ ہے، وہ معاف کر دے جب چاہے اور عطا کر دے۔ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں ہم چیزوں کے لیے، جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں، اس کو کون پورا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا، چاہے وہ کسی سے بھی ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ ہم کو پیسہ چاہیے، ہم کو نوکری چاہیے، ہم کو بچے چاہیے، ہم کو جو کچھ بھی چاہیے، دینے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی ذات نہیں ہے۔ لیکن ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم مانگتے اس وقت ہیں جب ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم جاتے ہیں ہم تو اب نماز پڑھنی ہے، ہم کو نماز پڑھ کے مانگیں گے۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہ کیسی محبت ہے کہ جب ضرورت پڑی تو آپ فوراً جو اٹھ کے جو ہے آپ نے مصلی بچھایا اور نماز پڑھنی شروع کر دی اور تسبیح شروع کر دی، اور جب ضرورت پوری ہو گئی تو منہ پھیر لیا آپ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں وہی فرماتا ہے نا، تو منہ پھیر لو گے، تو منہ پھیر لو گے، ایسے منہ مت پھیرو۔ نماز کو قائم رکھو اور اپنے گھر والوں کو تاکید کرو نماز پڑھیں، اسی سے برکت ہوگی۔ آپ کے پیسے میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی انکم میں برکت کیسے ہوگی؟ آپ نماز قائم کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اس میں برکت عطا کریں۔ آپ جب یہ سب کام کرنا شروع کریں گے، نماز پڑھنا، دیکھیں آپ کی پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں۔ جب آپ نماز پڑھنا شروع کریں گے، اس کی عبادت کرنا شروع کریں گے، جب آپ سے معافی مانگیں گے، وہ تو خوش ہوگا کہ دیکھو میرا بندہ لوٹ کے میری طرف آ گیا، وہ تو عطا کرے گا آپ کو۔ پھر آپ ایک دفعہ پکارے ہوں، 10 دفعہ پکارے گا وہ، آپ ایک قدم جائیں 10 قدم آئے گا۔
جب آپ سے مانگیں گے تو وہ دے گا نہیں کیا؟ ہر دعا، آپ کو معلوم ہے کہ ہر دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اس کو آپ کو فوراً عطا کر دیتا ہے، ایک یہ کہ وہ جب وقت آتا ہے اس وقت عطا کرتا ہے، اور ایک یہ کہ وہ اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ اب وہ دنیا میں عطا کرے یا روز قیامت کے دن عطا کرے آپ کو، لیکن اس سے بہتر عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بخشنے والا رحیم و کریم ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ اس سے محبت کریں، اس کی عبادت کریں، 5 وقت کی نماز قائم کریں، کسی بھی طریقے سے، کچھ بھی ہو جائے، کتنی بھی کوشش کرنی پڑے، کتنی بھی جہد و جہد کرنی پڑے، کتنی بھی آپ کو تکلیف ہو اٹھنے میں اور اس میں، آپ شیطان کے بہکاوے میں مت آئیے۔ شیطان تو آپ کو بہکاتا رہے گا کہ مت پڑھو، بعد میں پڑھ لینا، بعد میں پڑھ لینا، یہ بات جو ہے نا، یہ اور بعد ہو جاتا ہے، اور پھر وہ نماز قضا ہو جاتی ہے، نماز نکل جاتی ہے۔ اذان ہوئی اور آپ نے نماز پڑھی، آپ ایک وہ بنا لیں، اپنا ایک تہیہ کر لیں کہ نماز مجھے اذان کے ساتھ جو ہے، اذان ہوتی ہے مجھے نماز پڑھنی ہے باجماعت، اور کوشش یہ کیا کریں کہ آپ باوضو رہیں ہر وقت۔ جب آپ باوضو ہوتے ہیں تو وہ ایک الکسی جو ہوتی ہے نا انسان کی، کہ یار ابھی وضو کرنا ہے، جاتا ہوں میں وضو کر کے پھر نماز پڑھوں گا، نہیں، آپ اگر وضو میں ہوں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ میں آلریڈی وضو میں ہوں، تو میں نماز پڑھ لوں پہلے، ورنہ میرا وضو ٹوٹ جائے شاید، یا پھر میں نماز نکل جائے شاید، تو آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے۔ آپ کوشش یہ کیا کریں کہ آپ جب بھی جائیں نماز پڑھ لیں اور آپ وضو کر لیں۔ آپ کوشش یہ کیا کریں گھر سے جب بھی باہر نکلیں آپ وضو کر لیں۔ آپ کی نیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ، پہلی بات تو آپ کی نیت کتنی اچھی ہے کہ آپ جب باہر نکل رہے ہیں، آپ نے وضو کر لیا کہ میں باہر نکل رہا ہوں، شاید نماز کا ٹائم ہو جائے کہ تو میں نماز پڑھ لوں گا، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بات کتنی پسند آتی ہے آپ کی کہ دیکھو میری عبادت کے لیے نکل تو رہا ہے کام کے لیے، لیکن تیار ہو کے نکل رہا ہے میری عبادت کے لیے۔ کتنی خوشی کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تہیہ کریں، مل کر ہم سب یہ تہیہ کرتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچیں گے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم 5 وقت کی نماز قائم کریں اپنے گھر میں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں باجماعت، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، اور پھر آپ کو جو مانگنا ہے اس رحیم کریم سے مانگیں، جو چیز چاہیے آپ کو اس سے مانگیں، وہ عطا کرے گا آپ کو۔ آپ جھکیں گے نہیں، مانگیں گے نہیں تو وہ کیسے دے گا؟ باقی چیزیں تو آپ کو مل ہی رہی ہیں، رزق آپ کو مل رہا ہے، کھانے کو آپ کو مل رہا ہے، ہر چیز مل رہی ہے، لیکن جب آپ اس سے مانگیں گے رو کے، گڑ گڑا کے، تو آپ کو کتنا عطا کرے گا، اور اس کے اندر برکت کتنی ہوگی، سوچیں آپ کتنی برکت ہوگی جب وہ اپنی محبت سے آپ کو عطا کرے گا، جب وہ خوش ہو کے آپ کو دے گا، تو اس میں جو رحمت اور کرم ہوگا اس میں، آپ سوچیں ذرا اس بات کو۔ نماز کو نہ چھوڑیں، نماز پڑھتے رہا کریں۔ آج مل کے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نماز قائم کریں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اور اپنے چھوٹوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، سب کو نماز کی تلقین کریں گے۔ اجازت دیجیے گا، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔